بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں ہیں اس رب غفور الرحیم کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کی تعداد ان تمام معجزات سے زیادہ ہے جو سارے انبیاء علیہم السلام کو مجموعی طور پر عطا کیے گئے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معجزات کا ذکر اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں فرمایا ہے جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سامعین، پہلا معجزہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا، اور جو دوسرا معجزہ ہے اس کے بارے میں سوال آپ لوگوں کے دلوں میں بھی شاید گزرا ہو کہ ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ہی سال میں وہاں پر بہت بڑا کنکریوں کا ٹیلہ یا پہاڑ اکٹھا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی سوال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس جس کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں۔ تو سامعین، اب اس جگہ ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ باقی تمام کنکریاں اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں جو ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف ضرور پیش کیجیے گا۔ خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔